قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی ہے۔ خلیجی مصالحت کی وجہ سے عوامی حلقوں میں زبردست اطمینان اور خیر مقدم، اور قطر سے عمرے کے لیے جانے والوں کے استقبال کے لیے خوش کن تقریبات۔ کویتی کابینہ کے وزراء نے اپنے اپنے استعفے وزیر اعظم کو پیش کر دیے ہیں، اور امریکی نائب صدر نے ٹرمپ کی معذوری کے لیے 25ویں ترمیم کو فعال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سمن یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم جناب کیریاکوس میٹسوٹاکس کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ یونانی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کو خلیجی مصالحت اور خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کی سپریم کونسل کی 41ویں سربراہ کانفرنس کے مثبت نتائج کی مبارکباد دی ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر داخلہ جناب اوکلیدیس اسیفیڈو کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ پیراگوئے میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب سعید بن حمد المری نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ جناب عمر قمر الدین کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے ملک میں جمہوریہ سوڈان کے سفیر جناب عبد الرحیم الصدیق محمد کے ساتھ ملاقات میں ان سے یہ خط وصول کیا۔ مجلس شورا نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ پالیسیوں پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے، جس کے نتیجے میں العلا کی خلیجی سربراہ کانفرنس کامیاب ہوئی ہے اور خلیجی صفوں میں اتحاد کو فروغ دینے والے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ مجلس شورا نے خلیجی وفاق کے حصول کے لیے کویتی اور امریکی کوششوں کو نہایت قیمتی بتایا ہے۔ قطر ہمیشہ خلیجی صفوں میں اتحاد کے لیے ہی کوشاں رہا ہے۔ اسی بنا پر اس نے العلا کی خلیجی سربراہ کانفرنس کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے، اور خلیجی مصالحت کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ مبارک قدم سیاسی حکمت اور دانشمندی کا نتیجہ ہے۔ اس پر عوامی حلقوں میں گہرے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس اقدام کا خیر مقدم کیا گیا ہے کہ قطر اور سعودیہ کے درمیان ہوا بازی شروع ہو گئی ہے، بری گزرگاہ سے بھی آمد و رفت کا آغاز ہو گیا ہے، اور کئی خشک سالوں کے بعد فیملیز کو آپس میں ملنے کے مواقع میسر آ گئے ہیں۔ اس ضمن میں حج اور عمرے کے انتظامات کرنے والی ایک مقامی کمپنی کے مالک محمد الحمادی نے قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ انہیں سعودی کمپنیوں کی طرف سے قطر سے عمرے پر جانے والوں کے استقبال کے لیے کئی آفرز موصول ہوئی ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور مزید 111 افراد کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اب اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 1,42,938 ہو گئی ہے۔
اور وزارت صحت عامہ کے اعلامیہ کے مطابق مزید 211 افراد اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کے ضمن میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے 3 اشخاص کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔ کن شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے قطر کی مقامی اور عالمی کامیابیوں کے ضمن میں قطر ایئر ویز نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ڈائمنڈ سٹینڈرڈ حاصل کر لیا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بلند معیار ہے، اور یہ اعزاز فضائی مسافروں کی تنظیم ایپیکس کی جانب سے کووڈ-19 سے متعلقہ صحت و سلامتی کی ایویلیویشن کے بعد دیا گیا ہے۔ عالمی سطح پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 91 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تیونس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ کل جمعرات کے روز سے پورے ملک میں 24 گھنٹوں کے لیے کوارنٹینا نافذ کر رہا ہے تاکہ وہاں کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس وائرس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو پہنچ رہا ہے۔ وہاں اس وبا سے روزانہ مرنے والوں کی تعداد بھی اب ایک ریکارڈ بن گئی ہے، اور امریکہ میں ایک دن میں 4,500 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اور صحت کی عالمی تنظیم WHO نے اعلان کر دیا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف اجتماعی قوت مدافعت کا حصول اس پورے سال کے دوران ممکن نہیں ہوگا۔ کویتی حکومت کے ترجمان طارق مزرم نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی کابینہ کے تمام وزیروں نے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح کو اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں، اور اس کی وجہ وہاں کی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ ہے، اور قومی مفاد کی خاطر بھی یہ استعفے دیے گئے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے واقعات میں وہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ چند روز بعد ان کے عہدے کی مدت خود بخود ختم ہو جانے والی ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک بل پر رائے شماری کرائی ہے جس میں نائب صدر مائک پنس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 25ویں ترمیم کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو معزول کر دیں، لیکن نائب صدر مائک پنس نے صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے اس ترمیم کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے پارلیمانی ممبران سے کہا ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے بچیں جن کی وجہ سے ملک میں پھوٹ اور تقسیم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بالمقابل ایوان نمائندگان کی اسپیکر نانسی پیلوسی نے کانگریس میں ٹرمپ کی امپیچمنٹ اور ان پر پارلیمانی مقدمہ چلانے کے لیے استغاثہ کی ٹیم تشکیل دے دی ہے، اور ایک ممبر اسمبلی جیمی راسکن کو اس ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور انہیں آئین کی 25ویں ترمیم سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے سلامتی، پیس اور پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ دراصل وفاقی تحقیقاتی دفتر FBI نے بتایا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کے واقعے کے بعد دائر کیے گئے 160 مقدموں میں تحقیقات کر رہا ہے۔ FBI نے کہا ہے کہ یہ تحقیقات پورے ملک کی سطح پر جاری رہیں گی اور اس چڑھائی میں ملوث اشخاص کو تلاش کیا جائے گا۔ ادھر واشنگٹن کے پبلک پراسیکیوشن نے تصدیق کر دی ہے کہ کچھ لوگوں نے عمارت پر چڑھائی کے بعد اس کے آس پاس بم اور دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا۔
ٹرمپ کے انجام کے بارے میں جاری بحث کے دوران یہ سوال منظر عام پر آ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کو عملاً معزول کر دیا جاتا ہے تو اس میں ٹرمپ کا کیا نقصان ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنے عہدے سے محرومی کے علاوہ وہ 4 مزید فائدوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ امریکہ میں ہر سابق صدر کو تا حیات سالانہ $2 لاکھ دیے جاتے ہیں، جن سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یہ کہ ٹرمپ اپنے سفری اخراجات سے بھی محروم ہو جائیں گے، جن کی مالیت سالانہ $1 ملین یعنی $10 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ پھر نمبر 3 یہ ہے کہ زندگی بھر وہ مسلح وفاقی سیکیورٹی کے تحفظ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 4 یہ کہ وہ آئندہ زندگی بھر کسی بھی حکومتی سیاسی منصب پر فائز نہیں ہو سکیں گے، خواہ وہ تعیناتی کے ذریعے ہو یا کہ انتخابات کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معزول کر دیے جانے کی صورت میں صدر ٹرمپ آئندہ کسی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایوان نمائندگان کی جانب سے انہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اور سینٹ کی طرف سے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سابق صدور کو ان کے فائدوں سے محروم یا ان فائدوں سے محروم کرنے کے لیے دونوں ایوانوں میں قصوروار قرار دیا جانا ضروری ہے۔ تو اس طرح اس وقت امریکہ کی سینٹ صدر ٹرمپ کے لیے لائف جیکٹ بن سکتی ہے، جس طرح کہ وہ سن 1999 میں سابق صدر بل کلنٹن کی امپیچمنٹ یا پارلیمانی ٹرائل اور مقدمے میں بن گئی تھی۔ اور اس سلسلے کا آخری پوائنٹ یا نقطہ یہ ہے کہ پارلیمانی عدالت کے فیصلے کو صدر ویٹو نہیں کر سکتا، وہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اس فیصلے کے خلاف آئینی عدالت میں بھی اپیل نہیں کر سکتا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی ہے۔ خلیجی مصالحت کی وجہ سے عوامی حلقوں میں زبردست اطمینان اور خیر مقدم، اور قطر سے عمرے کے لیے جانے والوں کے استقبال کے لیے وہاں خوشکن تقریبات۔ کویتی کابینہ کے وزراء نے اپنے استعفے وزیر اعظم کو پیش کر دیے ہیں، اور امریکہ کے نائب صدر نے ٹرمپ کی معزولی کے لیے 25ویں ترمیم کو ایکٹیو یا فعال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔